السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک ہائی پاورڈ امریکن ڈیلیگیشن کی، جس نے ان دنوں میں پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ اس کو ہیڈ کر رہے تھے مسٹر جینٹری۔ مسٹر جینٹری کون ہیں؟ مسٹر جینٹری ٹرمپ کے صاحبزادے کے کلاس فیلو رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ ہیڈ ہیں اس ڈیلیگیشن کے جو یو ایس بلینئر انویسٹرز کا ہے۔ وہ مختلف جگہیں دیکھتے ہیں، جہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہوتی ہے ادھر وہ پیسے انویسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم انہوں نے جو گفتگو کری اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ رچرڈ گرینیل جو جینٹری کے دوست بھی ہیں، انہوں نے جو عمران خان صاحب کو رہا کرنے کی نظر سے گفتگو کری اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو ہم پہلے یہ بات لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو گفتگو ان کو رہائی کے معاملے میں گرینیل نے کی، لیکن اس سے پہلے کہ اس پہ ہم کوئی گفتگو کریں، ایک چھوٹی سی ایکسرپٹ ان کے انٹرویو کی، یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کریں۔ I'm in awe of Ambassador Grenell. I would say I do believe that he may have been misled around some of these issues by certain individuals. You know, I believe that, as you probably know, there's a lobby in the United States spending 2 to 3 million or maybe even more per month. خواتین و حضرات، ویڈیو کا تھوڑا سا ایک حصہ چھوٹا آپ نے دیکھا۔ اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے سامنے کچھ پریزنٹیشنز کی گئی تھیں جس کی وجہ سے وہ مس لیڈ ہوئے اباؤٹ دا فیکٹس۔ اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا، کیونکہ باہر بہت ساری ایسی پی آر کمپنیاں کام کر رہی ہیں جو اماؤنٹس لے کے، ان کا کام ہے کہ ایک پازیٹیو یا نیگیٹو اوپینین کسی معاملے کو لے کر کسی کے سامنے پیش کرنا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ مس لیڈ ہو گئے تھے اور اس لیے انہوں نے اس قسم کے بیانات دیے۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، چونکہ اس وقت مسٹر جینٹری ان کو بھیجا گیا ہے ٹو ایکسپلور اپرچونٹیز جو پاکستان میں ہیں، تو ان کا تبصرہ ایک بات تو واضح کرتا ہے، وہ یہ کہ ٹرمپ بالکل بھی عمران خان صاحب کے معاملے میں نہ اب تک بولے ہیں نہ بولنے والے ہیں، اور رچرڈ گرینیل کے کمنٹس کو مکمل طور پہ نلیفائی کیا گیا ہے۔ ایک طریقے سے ان کی طرف سے یہ آپ ان کو ایگزینوریٹ کرنا، ان کو انہوں نے جو بات کہی وہ کیوں کہی اس کی ایک توجیہ پیش کر کے سمجھیے نلیفائی کیا گیا ہے کہ بھئی یہ تو ان سے غلطی ہو گئی، اس لیے کیونکہ ان کو جو حقائق بتائے گئے وہ در حقیقت آن گراؤنڈ حقائق سے بڑی مختلف ہیں۔ اس کا معنی یہ نکلتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ رچرڈ گرینیل نے کن معاملات پہ پاکستان کو لے کے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ وہ جس ڈیلیگیشن کو لے کر آئے، جیسے میں نے کہا کہ وہ ملٹی بلینئرز جو ہیں امریکہ کے، اس ڈیلیگیشن کو، اس گروپ کو، اس طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس بات کو لے کے کہ ان کا کتنا کنٹرول ہے پیسے والے طبقے پہ امریکہ کے، ان کی بات کی سنوائی ٹرمپ اور ان کی فیملی میں بہت زیادہ ہے، جبکہ رچرڈ گرینیل کو ایز اے فیور ایک ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے ٹرمپ کے لیے، لیکن ان کی جو بھی اتھارٹی ہے وہ ٹرمپ کی مرضی سے ہوگی، ان کے خلاف نہیں جا سکتی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آج کل آپ کو معلوم ہے، کیونکہ کنزیومر بائنگ پاور ڈاؤن ہے، تمام معاملات بہت شکار ہیں ڈپریشن کا۔ جہاں پہ پہلے زمین یا پلازا یا ریزیڈینشل ایریا کی قیمت بہت ہوتی تھی، ایک زمانے میں تو ایک بلوم آیا ہوا تھا، بہت چڑھی ہوئی تھی قیمتیں، وہ اب بے انتہا گر چکی ہیں۔ تو اس وقت اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہے
تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے، ایک اچھا وقت ہے۔ نمبر 2، ایک بڑی ہی دلچسپ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ منرلز کے حوالے سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں وہ منرلز وافر مقدار میں موجود ہیں جو امریکہ کو اس وقت اس کی سخت ضرورت ہے۔ اور میں یہ بتا دوں، یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کینیڈا میں جو ہے اس پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اس کو خریدنا چاہتے ہیں، جس کا کینیڈا خود بے حد مخالف ہے کیونکہ وہاں بھی منرلز وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک بات اور مسٹر جینٹری نے کہی وہ یہ تھی کہ پاکستان سے وہ آئل اور گیس لینے کے بھی پاسبلٹی کو سیریسلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ چند سال سے امریکہ نے سعودی عرب کے آئل پہ اپنی جو ریلائنس تھی اس کو کم کرا ہے بتدریج، اور وہ دوسری مارکیٹس کے جانب دیکھ رہے ہیں جہاں سے آئل اور گیس کی خرید و فروخت کی جا سکے۔ اب آئل اور گیس جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پر چونکہ انفراسٹرکچر تو پہلے سے موجود ہے، گیس کی پائپ لائنز اور آئل کی ٹرانسپورٹیشن کی پائپ لائنز پہلے سے موجود ہیں، کیونکہ کوئی بھی ملک اگر کسی دوسرے ملک میں یہ انویسٹمنٹ کرنے جاتا ہے تو پہلے تو ان کو یہ ساری پائپ لائنز لے آؤٹ کرنی ہوتی ہیں اور اس میں بڑا خطیر رقم خرچ ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں اس خرچے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آئل ٹرانسپورٹیشن کی بھی سہولیات موجود ہیں، آئل ریفائنری کی بھی سہولیات موجود ہیں، اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ اب ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہم بلینز آف US ڈالرز انویسٹ کرنے کے خواہاں ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ایک بہترین قدم ہوگا۔ لیکن پاکستان کو دلچسپ طور پہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سعودی عرب کے ساتھ چلتے ہوئے وہ کس حد تک اس پروپوزیشن کو بیلنس کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو عمل کیے جائیں گے اس میں جو ویژن 2030 ہے سعودی عرب کا وہ کسی نہ کسی حد تک افیکٹ ہوگا۔ اب ہم واپس آتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر کہ جو ان کی ایک خواہش تھی ٹرمپ آئیں گے تو ان کو نکال لیں گے اور حکومت پہ پریشر ڈالیں گے۔ ایک بات جو مسٹر جینٹری نے کہی کہ اس وقت کی حکومت اور ٹرمپ کی حکومت ایک ہی پیج پر ہیں، وہ ایک طرح سوچتے ہیں اور ہم دونوں کے ساتھ ہم مل کے شراکت میں کام کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ٹرمپ اکنامک ڈپلومیسی میں یقین کرتے ہیں۔ ان باتوں کو کہنے کا ایک واضح مطلب یہ بھی ہے کہ عمران صاحب کی اگر کوئی توقعات تھیں کہ ٹرمپ ان کو نکالیں گے، ان کے لیے بولیں گے، تو وہ قریب ناممکن نظر آ رہی ہیں۔ شاید اس لیے عمران صاحب نے دوبارہ لانگ مارچ کا کہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم KP کو باقی پروونسز سے کٹ آف کر دیں گے۔ اب چند 100 لوگ نکالنا اتنا دقت کا کام نہیں ہے، وہ انٹرنلی KP میں بھی مظاہرات یا پروٹیسٹ ایک کر سکتے ہیں، ایک آدھا دن بیٹھ کے ڈسپرس ہو جائیں، لاہور یا کراچی میں لوکل انتظامیہ سے اجازت کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ لوگ اکٹھے کرنا قریب ناممکن ہوگا۔ ایک تو PTI کے لوگ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، دوسرا انہیں پتہ ہے کہ اب کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کریک ڈاؤن بہت ہارش ہوگا۔ جو یہ دھمکی دی گئی کہ جی ہم فیڈریشن سے اور دوسرے پروونسز سے KP کو کٹ آف کر دیں گے، تو فیڈریشن سے کسی پروونس کو کٹ آف کرنے کا مطلب سیدھا سیدھا ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے، یا موٹر وے ہم بلاک کریں گے۔ تو اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو کریک ڈاؤن ہوگا وہ حکومتی اداروں کی طرف سے بہت سخت ہوگا،
چھوٹا موٹا پروٹیسٹ چند 100 لوگوں پہ اور پھر لوگ ڈسپرس ہو جائیں، ہاں اس پہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی کریک ڈاؤن ہوگا۔ تو یہ دونوں ڈیولپمنٹس آپس میں ایک طرح سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے دونوں کو میں نے اکٹھے اس پروگرام میں پیش کیا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ نے چینل یاسمین آفتاب علی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری گزارش ہے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔